بہت اہم اور بڑی خبر ہے، سٹینڈ ڈاؤن کہہ دیا گیا ہے تمام تر پروٹوکول کو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ، سفارتی ذرائع کا یہ کنفرم کرنا ہے۔ طلعت صاحب، 3 جگہوں کے آپ نے نام لیے، جنیوا، برگنسٹاک اور زیورخ، جہاں پر اس وقت آپ ابھی کرنٹلی موجود ہیں۔ اب جو ہمیں یہ اطلاع تھی کہ آمنہ بلوچ وہاں پر موجود ہیں اور جو ایک تقریب کی تیاری تھی، میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کی آسانی کے ایک دفعہ پھر سے بتائے گا کہ وہ تقریب منسوخ ہو گئی ہے، چونکہ ای سگنیچر تو ہو چکے ہیں تینوں ممالک کے درمیان۔ دیکھیں، آپ اس کو پچھلے 24 گھنٹے تو ناظرین کی سہولت کے لیے ہم بتا پائیں کہ سب سے پہلے تو یہ طے پایا تھا کہ اس بات چیت کا اور اس ڈیل کا حتمی جو گرینڈ فائنل ہے یا گریٹ شو ہے وہ ہوگا جنیوا کے اندر۔ پھر یہ کہا گیا کہ جنیوا میں چونکہ G7 کے سمٹ کی وجہ سے ہنگامہ مچا ہوا ہے تو اس کو آپ شفٹ کریں زیورخ۔ پھر زیورخ کے اندر بھی معاملات سیکیورٹی کے اعتبار سے درست نہیں تھے تو انہوں نے پھر برجنسٹاک جو ایک ہل اسٹیشن ہے اور یہ قطری اونڈ ہل اسٹیشن ہے، اس میں ان کے انٹرسٹ ہیں اور بہت خوبصورت جگہ ہے، لمیٹڈ وہاں پر گیدرنگ رکھی جائے۔ اس کے بعد جو نام ہمارے سامنے آئے، G7 کی ریپرزنٹیشن ہونی تھی، مڈل ایسٹ کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہونی تھی، وزیر اعظم پاکستان نے آنا تھا، امریکہ کے اندر سے تذبذب تھا جی ڈی وینس نے آنا ہے یا بعد میں امریکن پریزیڈنٹ نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے میں بھی آ سکتا ہوں۔ ایران کی طرف سے یا ان کے فارن منسٹر نے آنا تھا یا ان کے اسپیکر نے آنا تھا۔ پھر یہ اب یہ برجنسٹاک کے عمل ہو گئی ہیں، میڈیا کا باقاعدہ سٹال بنا دیا گیا، سیکیورٹی امریکہ نے ٹیک اوور کر لی، ایکریڈیٹیشن کا عمل شروع ہو گیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا پاؤں کہ ایک باقاعدہ کمپنی ہائر کر لی گئی تھی جس کے ذریعے تمام میڈیا کی بیٹنگ ہو رہی تھی۔ تو اتنی تفصیلات کے اندر گئیں۔ اس دوران پاکستان کے جو ہائی لیول سیکٹری لیڈ بائی سیکٹری آمنہ بلوچ صاحبہ، وہ ڈیلیگیشنز یہاں پہ پروٹوکول کی ٹیمز موجود جی تب تک یہ لگ رہا تھا یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ رات کو پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ایران کے صدر ہم نے سائن کرنا ہے اور پاکستان کی میڈیشن کو بھی بیچ میں شامل حال رکھا گیا اور وزیر اعظم صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا، اس کے بعد پھر یہ خبر تھی کہ شاید اب اس ایم او یو کی ای سائننگ کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس کا پہلا فیز یہاں پر اناگوریٹ کرے۔ پھر یہ کہ 2 بجے انہوں نے فلائی کرنا ہے، پھر 4 بجے، لیکن اب پتا چلا کہ شاید وہ یہ معاملہ جمعے کو نہیں ہوگا اور ٹرپ فی الحال جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جب پرائم منسٹر کے ٹرپ مؤخر ہوتے ہیں تو عموماً کینسل ہی ہوتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کے اوپر ابھی بات نہیں کی جا رہی۔ ہمیں وزیر اعظم اور ان کے جو 7 لوگ آ رہے تھے، آئی تھاٹ کہ اگر ہم ایئرپورٹ کے اوپر جائیں اور وہاں سے ان کی رپورٹنگ کا آغاز کریں اور برجنسٹاک جو یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے وہاں تک جائیں تو خبر اچھی بن سکتی ہے، لیکن یہاں پر آ کر ہمیں خبر کا ایک اور دوسرا رخ لگا جو ہم آپ کے سامنے اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ صحیح طلعت صاحب، آپ نے جیسے کہا نا کہ مؤخر کر دیا گیا، لیکن یوزیلی یہ کینسل ہی ہوتا ہے، تو بڑا سیفلی کہا گیا کہ یہ چیز مؤخر ہو گئی ہے۔ اب مجھے یہ بتائے گا کہ سائن تو ہو گئے، وہ چاہے ای سگنیچر ہوئے، وہ تینوں ممالک کے، امریکہ کے اور ایران کے صدور نے کر دیے، ہمارے وزیر اعظم نے کر دیے۔ اب آگے کیا ہے؟ وہ جو 14 نکات میڈیا کے سامنے آ گئے اور وہ جو 60 دن کی ایک ڈیڈ لائن کی بات کی جا رہی ہے، آپ نے چونکہ ہر معاملے کو بہت کینلی آبزرو کیا، آپ اس جگہ پر بھی موجود ہیں، آپ نے وہ ہر ماحول دیکھا، ہم نے وہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان میں ٹیبل ٹاک کی بات ہو رہی تھی، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو 60 دن ہیں انیشلی، وہ مین امتحان ہے، وہ ہے سب سے زبردست چیز جس میں ایران نے بھی پرفارم کرنا ہے اور امریکہ نے بھی پرفارم کرنا ہے؟ جی، اس کو آپ کریں 7، 30 اور 60۔ اگلے 7 دن کے اندر جو ہیں جنہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان پابندیوں کے معاملے کو نپٹانا ہے، جنہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جو پیسے رکے ہوئے ہیں ان معاملات کے اوپر فریم ورک تیار کرنا ہے، جنہوں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے اور ایران کی ذمہ داریاں جو گلف آف عمان تک اب پھیلی ہوئی ہیں ان ذمہ داریوں کا بین الاقوامی قوانین کی تحت رخ متعین کرنا ہے، جنہوں نے نیوکلیر معاملات کے اوپر صرف انرچ یورینیم کا معاملہ نہیں ہے، جو یورینیم بمبارڈمنٹ دیکھنا ہے، جو اسپینٹ فیول ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، جو میزائل پروگرام کو تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تمام معاملے میں سے نکال ہی دیا۔ یہ 7 دن کے اندر یہ فریم ورک طے ہونا ہے۔ 30 دن کیوں اہم ہے؟ 30 دن کے اندر آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلنی ہے۔ امریکہ کے 55,000 ٹروپس نے یہاں سے نکل کے واپس جانا ہے اور ایران نے جو ڈی مائننگ کا پروسیس ہے اس کے اندر حصہ ڈالا ہے، اگرچہ کسی نکات کے اندر لکھا نہیں ہوا، لیکن
یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈی مائننگ کا پروسیس بھی شروع ہوگا. تو 30 دن کے اندر بہت آبنائے ہرمز کے حوالے سے اور امریکہ کے ٹروپس کی وڈرال کے حوالے سے اور سینکشنز اور ریلیز آف منی کے حوالے سے بات چیت ہونی ہے. 60 دن کے اندر نیوکلیئر معاملات کے اوپر باقاعدہ کمٹمنٹس ہونی ہے اور 60 دن کے بعد ایک حتمی معاہدہ ہونا ہے. تو میرے خیال میں 7 دن 30 دن 60 دن اور حتمی معاہدہ جو تفصیلی معاہدہ ہوگا اور بڑی ضخیم قسم کی یادداشتیں ہوں گی, وہ 14 نکات پر مبنی نہیں ہوگا, شاید وہ این ممکن ہے 1400 پیجز پر مبنی ہو کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں, وہ معاملہ طے ہونا ہے. تو اصل کام اگر آپ مجھ سے پوچھیں اب شروع ہوا ہے. صحیح, بالکل ایگزیکٹلی کہ اب وہ جو 14 نکات ہمارے سامنے آئے ہیں اب وہ آپ کہہ رہے ہیں 1400 پیجز پہ جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا گھمبیر ہے کہ گزشتہ 48 سالوں سے دونوں ممالک کو میز پہ بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر ایونچولی ہم لکی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں کامیاب ہوا ہے اور ہم نے دونوں ممالک کو میز پر بٹھانے میں کامیابی حاصل کی ہے. طلعت صاحب, اگر اس جگہ پر زیورک میں یا برگنسٹاک میں ٹیبل ٹاک نہیں ہوتی یا بیٹھک اب نہیں ہوتی, جو کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ نہیں ہو سکتی, تو پھر ہم کیا سمجھے کہ اگر یہ بیٹھک ہوتی ہے تو کیا اسلام آباد میں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اسلام آباد میمورینڈم اس کو نام دیا گیا, اسلام آباد ایکارڈ ہم اس کو کہہ رہے تھے, اسلام آباد پیس ٹاک ہم اسے کہہ رہے تھے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقام تبدیل ہو سکتا ہے. بعض چیزیں دوحہ میں طے ہوں گی, بعض چیزیں اسلام آباد کے اندر طے ہوں گی, بعض چیزیں جنیوا کے اندر طے ہوں گی, اور بعض چیزیں میں آپ کو بتاؤں یہاں پر جو سفارتی ذرائع ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست ہوں گی. تو اب جس معاملے پر پاکستان نے بہترین قدم اٹھائے اور سفارتی بہادری کا مظاہرہ کیا جب اس معاملے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا, اتنا یہ ہاٹ پوٹیٹو بنا ہوا تھا, اس معاملے کے اوپر پاکستان نے جو قدم بڑھایا اس میں سے شاخیں پھوٹ رہی ہیں. تو میں دوبارہ کہوں گا اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا, میرے پاس معلومات نہیں ہے, جب حتمی معلومات ہوگی تو میں آپ کو دے پاؤں گا. ابھی تو یہاں پر ہر طرف ایمبیگوٹی ہے. آپ اندازہ کریں کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی تقریب کے حوالے سے جب ہو سکتے ہیں تو یہ تو پھر تفصیل طلب معاملات ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وینیوز جو ہیں وہ مختلف ہوں گے, باہمی ملاقاتیں بھی ہوں گی, علاقائی ملاقاتیں بھی ہوں گی, ملٹی لیٹرل ملاقاتیں بھی ہوں گی. مثلا جو 14واں نقطہ ہے اس سارے ایگریمنٹ کا, اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل سے اس ریزولوشن کو موو کروا کے پاس کروائے گا جس کے اندر اس ایگریمنٹ کی حتمی ایگریمنٹ کی باقاعدہ منظوری دی جائے گی. تو یہ اب جنیوا سے نکل کر معاملات نیو یارک بھی جائیں گے. تو آپ سمجھے مختلف ایونیوز کی بات کریں, ایک ایونیو نہیں ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا طلعت صاحب, یہ بھی ایک غور طلب بات ہے چونکہ ایوری ون از ویٹنگ کہ جی امریکہ اور ایران جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہمیں نظر آئے, وہ چاہے جے ڈی وینس ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوں اور اسپیکر باقر کالیباف بیٹھے ہوں, یا پھر ایک سائڈ پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہو اور ایک سائڈ پہ صدر مسعود پزشکیان ہو. ہر کوئی اس چیز کا انتظار کر رہا ہے. لیکن اگر یہ چیز نہیں ہو پاتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس 14 نکات کی میں یا آپ اب پورے میڈیا بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا بات کر رہا ہے, اس کے اوپر سٹے زیادہ عرصے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک سخت بیان بھی آتا ہے. جب ابھی پیٹ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایران ان معاملات پہ عمل نہیں کرے گا تو ہم جنگ کے لیے دوبارہ تیار ہیں, اور ہماری کوشش ہے, ہماری یہ کامیابی ہے کہ ہم نے ایران کو اس بات پہ راضی کیا ہے. تو وہ جو ایک بیان بازی ہے وہ اس چیز کو کہیں ڈی ریل تو نہیں کر دے گی؟ یہ بہت زبردست سوال آپ نے کیا. دیکھیں, جو اگر میں پیٹ ہیگزیٹ کو پہلے اس کو ٹیکل کر لوں. پیٹ ہیگزیٹ تو بیسیکلی گھر کا ہوتا ہے, جو صدر ان کا کہتا ہے وہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہے. ہتھوڑی کے نیچے ہے کیونکہ اس نے اس ایگریمنٹ کی بہت بھرپور مخالفت کی تھی, اور خبریں چل رہی تھی کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر اور سیکرٹری وار پیٹ ہیگسیٹ جو ہے, ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ غصے میں ان کو فارغ کر دے. تو پیٹ ہیگسیٹ کو اب اپنی جاب کی چمڑی بچانے کے لیے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. اب جو آپ نے بات کی کہ جو سفارتی معاملات ہیں کیا وہ تہس نہس تو نہیں ہو جائیں گے, لیکن یہ ہائیسٹ لیول کے اوپر اس کو سائن کیا گیا ہے. اور یہ جو میڈیا والا جو آپ نے سوال کیا, یہ بڑا عمدہ سوال اس وجہ سے ہے کہ ایک طرف آپ کو دونوں انٹرسٹڈ پارٹیز اور ایران, پاکستان کے علاوہ, پاکستان نے اس کے اوپر بہت لو پروفائل اپنا رکھا ہے, لیکن امریکہ اور ایران ہر چیز میڈیا کے اندر ڈالتے ہیں. ایک نعرہ لگاتا ہے کہ ہم جیت گئے, دوسرا نعرہ لگاتا ہے کہ نظر آتی ہے. لیکن اکٹھا ہونا
تصویر کھنچوانا ان کے لیے ڈومیسٹکلی بہت مشکل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ جس ملک کی تہذیب کو وہ تہز نہز کرنے کی بات کرتا تھا, اب اس کے لیڈران کے ساتھ وہ ہاتھ ملائے گا, یہ جے ڈی وینس ان کے ساتھ ہاتھ ملائے گا, یا ایران کی قیادت جو امریکہ کو شیطان اور ابلیس کہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے مسائل کی جڑ یہ ہے, کیا ان کی قیادت کے ساتھ وہ ہاتھ ملائیں گے؟ سو ان اے وے میڈیا کے اندر انہوں نے کام کرنا بھی ہے, لیکن میڈیا میں قریب کھڑے ہو کر انہوں نے پھر بھی نہیں بنوانی. لہٰذا ای سگنیچر کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو ایک مڈل گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے. اب بات ہوگی کیسے, جو آپ کا بنیادی سوال ہے. بات ہوگی خاموشی کے ساتھ, بات ہوگی کوائٹ ڈپلومیسی کے ساتھ, بات ہوگی میڈیٹرز کے ذریعے, اور باتیں ہوں گی مختلف ایونیوز کے اوپر. تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بات چیت اب رکنے کی نہیں ہے, لیکن تصویریں بنوانے سے پہلے بہت کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ جب تصویر بنے تو نہ ایران میں اور نہ امریکہ میں اس کے اوپر لان تان ہو کے دیکھیں آپ کیا باتیں کرتے تھے, کیونکہ پکچر از ورتھ 1000 words. تو اور یہاں پہ تو ہزاروں پکچرز کھینچی جائیں گی, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے الفاظ بن سکتے ہیں. تو امریکہ اور ایران اس وقت تصویریں بنوائیں گے جب میرے خیال میں حتمی معاہدہ, بڑے والا معاہدہ مختلف معاملات کے اوپر ہوگا اور لوگ ذرا فیملیرائز ہو جائیں گے. صحیح. طلعت صاحب, میں چاہ رہی ہوں ایک دفعہ پھر سے ذرا, چونکہ ایونچولی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر, ایک بہت بڑا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 21ویں صدی کا ایک معاہدہ جس پہ ای سگنیچر تو ایونچولی ہو گئے نا, امریکہ نے بھی کر دیے, ایران نے بھی کر دیے, ہمارے وزیر اعظم نے بھی کر دیے. اب بیٹھک برگن اسٹاک میں نہیں لگ رہی ممکنہ طور پہ, تو پھر ہم یہ کیا سمجھے, وینیوز مختلف ہوں گے, مختلف جگہ پر چیدہ چیدہ نکات جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیے جائیں گے, اب یہ طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ جی بالکل. اب آپ کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں نٹس اینڈ بولٹس. اوکے, نٹس اینڈ بولٹس جس سے مراد یہ کہ اب آپ کو تفصیل میں جانا ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں عمومی سی مثال ناظرین کو سمجھانے کے لیے دوں, نکاح تو آپ نے کر لیا, لیکن اب آپ نے تیاریاں کرنی ہیں, 1000 کام کرنے ہیں, آپ نے معاملات کو طے کرنا ہے. اب آخر میں جب اس تمام جنگ کی رخصتی ہوگی, اور رخصتی ایسے نہیں ہوگی کہ اس کو آپ سیرہ بندی کریں گے, بلکہ اس کو دریا برد کریں گے اور امن کی بوٹ چلائیں گے, تو اس سے پہلے آپ نے بہت سارا کام کرنا ہے. تو جنگ کو رخصت کرنے کے لیے اب آپ کو تفصیلی کام کرنا ہے. ورکنگ گروپس کا میں یہاں پر سن رہا ہوں, میرے پاس ابھی جب آپ بات کر رہی تھی تو میں نے ایک میرے پاس جو خبر آئی ہے سفارتی ذرائع سے, انہوں نے بتایا کہ ورکنگ گروپس جو ہیں اس کے اوپر بنیں گے, اور ہر ورکنگ گروپ جو ہے 4 کا تو وہ کنفرم کر رہے ہیں. نیوکلیر معاملات کے اوپر ورکنگ گروپ بنے گا, اپنا ہارموز کے اوپر ورکنگ گروپ بن رہا ہے, سینکشنز کے اوپر ورکنگ گروپ بن رہا ہے, اور اس امریکہ اور ایران کے تعلقات کو کس طرح صحیح نہج پہ لانا ہے, 3-4 اور ورکنگ. تو 4 ورکنگ گروپ جو ہیں وہ تو ہمیں بتائے جا رہے ہیں بن رہے ہیں. تو ورکنگ گروپس بنیں گے, ان کو لیڈ مختلف لوگ کر رہے ہوں گے, ان کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوگی جو اپنی ٹاپ قیادت کے ساتھ بات کرے گی. تو اب آپ سمجھیں کہ دھڑا دھڑ کام ہے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس گروپ کے اندر کام کرتا ہے, یا وہ بڑی ورکنگ کمیٹی کا حصہ ہوتا ہے نہیں, لیکن ورکنگ گروپس کی خبر میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس کے اوپر اگلا کام شروع ہونا.